بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں باب نہی المشتری عن بیع الطعام قبل قبضه، اس باب کے تحت ہم لوگ حدیث نمبر 264 پڑھ رہے ہیں۔ بعض نسخوں میں پی ڈی ایف کے 329 نمبر اس حدیث کا ہے، ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں 264 ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث ہے۔ جی شیخ شروع کریں شیخ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ولمسلم من اتباع عبدا فماله للذي باعه من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثمنه جملوه أي أذابوه. اور آگے پڑھو شیخ۔ ہاں، ایک اور حدیث اگر پڑھ لیں، شاید گنجائش ہو تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لے سکتے ہیں، تو پڑھے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ باب السلم۔ باب السلم، ايوه جی، باب السلم. عن عباس بن السلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمار السنة والسنتين فليسلف جي والثلاث. فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اور آگے بڑھو شیخ۔ بس کافی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں ہم لوگ باب النہی عن الطعام قبل القبض، اس باب کے تحت جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مطعوم خریدے، یعنی کھانے پینے کی چیز خریدے، کھانے پینے کی چیز خریدے تو اسے نہ بیچے یہاں تک کہ وہ اس کو پورا لے لے۔ یستوفیہ معنی اس کو مکمل ناپ کر لے لے، اور دوسرے الفاظ صحیح مسلم کے اندر ہیں حتی یقبضہ، یعنی قبضہ مکمل کر لے، اس وقت تک اس کو نہ بیچے۔ تو یہاں پر پہلے لفظ جو آیا ہے ابتاع، باع بیچنے کو کہتے ہیں، ابتاع خریدنے کو کہتے ہیں۔ باع بیچنا، ابتاع خریدنا، یعنی اشترا، ابتاع بمعنی اشترا۔ میں کسی سے گویا کہ جیسے مثال کے طور پہ
کوئی پھل خریدتا ہوں، کسی سے کوئی سیب خرید لیا یا کسی سے کوئی سنترا خرید لیا، اب اس کے بعد وہ ابھی مجھے ملا ہی نہیں، اور اسی طرح اور بھی مثال ہیں، جیسے گیہوں بھی ہو گیا، اور خاص طور پہ گیہوں کی بات یہاں پر اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ عموماً اس وقت طعام اگر کہتے تو پھر صرف یہی چیز اس میں مراد ہوتی، بر یعنی گیہوں ہی لوگ مراد لیتے تھے، کیونکہ یہ وہاں کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی غذا تھی، استعمال ہونے والے غذائی اجناس میں سب سے زیادہ گیہوں کا استعمال رائج تھا، تو طعام کہتے تھے تو اس سے مراد بر لیا جاتا تھا، یعنی گیہوں۔ تو گیہوں ہو یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی آدمی خریدتا ہے، اب اس کو پھر دوبارہ بیچنا چاہ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ ناپ کے اس کو مکمل لے لے، تول کر اس کو مکمل لے لے، اور اس کے بعد اس پر قبضہ بھی کر لے، آپ کے قبضے میں آ جائے تو پھر اس کو بیچ دیں۔ اب فلا يبيعه حتى يستوفيه، استوفى یعنی پورا پورا لے لینا۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، پورا پورا لے لیتے ہیں، تو پورا پورا لے لے۔ وفی لفظ حتی یقبضہ، یہاں تک کہ قبضہ جما لے۔ اب یہاں اس کا ایک مختصر سا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانے پینے کی چیز خریدتا ہے کسی سے، پھر وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے ناپ کے مکمل لے لے اپنے ہاتھ میں، اور دوسری چیز قبضہ جما لے اس پر، جیسے دیگر احادیث میں وضاحت آئی ہے، اس اعتبار سے قبضہ اس پر مکمل کر لے، اس کے بعد بیچے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی پہلے خریدا ہے کسی سے اور وہ چیز اس تک ابھی نہیں پہنچی، صرف یہ بات ہو گئی تھی کہ یہ کل میں لے آتا ہوں، آپ دے دینا یا آپ لے لینا، تو اگر اس طرح آپ اس سے لینے کی بات ہوئی، آپ کے پاس مکمل ابھی قبضہ نہیں ہوا، اس کے پاس جو چیز تھی آپ نے ابھی اس کو ناپ کے مکمل لیا نہیں، آپ کے قبضے میں آئی نہیں، تو پھر آپ اس کو دوسرے آدمی کو نہ بیچیں۔ یہ ایسے اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس طرح کرنے سے کہ اگر آپ بیچیں گے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ صحیح سالم یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے تاخیر کرے اور اس کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو جائے، گل جائے، سڑ جائے، خراب ہو جائے، اور پھر آپ کسی دوسرے آدمی کو بھی بیچ دیے تھے، اس سے پیسہ لے لیے تھے، تو یہ یہاں اختلاف ہونے کا اور منازعے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ تو اسی لیے جب آپ پوری طرح خریدنے کے بعد وہ چیز آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، صحیح سالم مل جائے، تو اس کے بعد اس کو دوسروں کو بیچنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جلد خراب بھی ہو سکتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اتنی لمبی مدت ہر چیز اس لائق نہیں رہتی کہ وہ صحیح سالم رہے۔ اب گیہوں کی بات تو یہ ہے کہ وہ صحیح سالم رہے گا، لیکن اس کو صحیح سالم پہنچانے کی کوئی آدمی جو جس سے آپ خریدے ہیں وہ ضمانت لے لے یا وہ پہنچائے، اس کے بعد جب وہ آپ کے ہاتھ تک صحیح سالم پہنچ جائے تبھی یہ کہیں گے کہ بھئی یہ چیز صحیح سالم آپ تک پہنچ گئی ہے، اب آپ اس کو بیچیں، ورنہ یہ کبھی بھی یہ کیا کہتے ہیں خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ پہنچانے پہ قادر نہیں ہوا، آپ پھر کسی اور کے ساتھ کوئی اور ڈیل کر لیے، معاملہ کر لیے، تو پھر آپ کو دو طرف سے پریشانی ہو جائے گی۔ اسی لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبضہ مکمل کرنے کے بعد، اس کو مکمل آپ اپنے انڈر لے لینے کے بعد آپ اس کو دوسروں کو فروخت کریں، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔
اس کے بعد یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خاص طور پر مطعومات سے متعلق یہ چیزیں ہیں. یہ مطعوم یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہیں. اگر کسی اور چیز سے متعلق ہے تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ قبضہ مکمل کریں اور قبضہ مکمل ہونے کے بعد ہی بیچیں. یہ خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے یہاں پر حدیث میں ذکر کیا گیا. اب اس کے بعد مزید وضاحت آئے گی باب بیع السلم یہ ساری چیزوں میں کہ کس طرح تاخیر سے بھی کوئی چیز آپ معاملہ کر لیتے ہیں تو تاخیر سے بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری حدیث نمبر 265 یہاں پر جو ہم لوگوں نے پڑھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، عام الفتح میں مکہ کا فتح ہوا مشائخ؟ سن ہجری کے اعتبار سے کب ہوا تھا مکہ فتح؟ سن 8 ہجری میں ہوا تھا. تو سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کی ایک الگ پوزیشن بن چکی تھی، مسلمانوں کا ایک الگ مقام، ان کی ایک الگ حکومت، ان کی ایک قوت الگ بن چکی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام دیے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی بکری یا شراب کے فروخت کرنے کو حرام قرار دیا. اسی طرح میتہ کو فروخت کرنے کو حرام قرار دیا، خنزیر کو، بتوں کو. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ خنزیر اور شراب یہ تو معروف ہے. میتہ ہے یعنی مردہ، یا تو پھر وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کی گئی چیز ہو تو بھی وہ میتہ ہے، یا پھر اپنے آپ وہ مر گئی ہو وہ چیز تو بھی وہ میتہ ہی ہے. الاصنام تو یہ معلوم ہے، معروف ہے، بت. یہ میتہ میں اگر غیر شرعی طریقے سے کوئی ذبح مارا جاتا ہے جانور کو، جیسے شاٹ دیتے ہیں، جھٹکا دے کے اس کو مارا جاتا ہے، تو اگر اس طرح بھی مارا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہے. اس کو بیچنا، خریدنا یہ سب منع ہے. یہاں پر ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ارأیت شحوم المیتۃ فإنها یطلی بها السفن ویدہن بها الجلود ویستصبح بها الناس. سوال کیا گیا، اللہ کے رسول، یہاں میتہ کی جو چربی ہے اس کے کئی فائدے ہیں، یا اس کو کئی کاموں میں لوگ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا یطلی بها السفن، کشتی کی جو حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، لکڑی کو برابر خراب نہ کرے پانی، اس کو کچھ چکنائی، کچھ پینٹ وینٹ کر کے اس کے حفاظتی اقدامات جو کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چربی اس پر رگڑی جاتی ہے. وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، یہ ان چربیوں کے ذریعے سے یہ چمڑوں کو بھی جو ہے تیل کی پالش کی جاتی ہے، جیسے چربی کی پالش کی جاتی ہے. وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسِ، اسی چربی کو گلا کر کے لوگ جو ہے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں. استصبح معنی استنارا، روشنی طلب کرنا. پہلے زمانے میں تو چراغ جلتا تھا، چراغ جلنے کے لیے کوئی بھی تیل، مٹی کا بھی ہوتا تھا یا میٹھا تیل بھی ہوتا تھا، چربی، کوئی بھی چیز جلا کے وہ لوگ اپنے لیے روشنی کرتے تھے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں کے کام آتا ہے. یہ جو چربی کا پگھلا ہوا تیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ سارے کاموں میں جو استعمال ہو رہی ہے چربی، کیا اس کا بھی حکم حرام کا ہے
یا یہ جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال لا، اتنے سارے استعمال اس کے گرچہ کہ کیوں نہ ہو یہ حرام ہے، آپ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اب کیا شریعت مطلق چربی استعمال کرنے سے منع کر رہی ہے یا حرام چربی استعمال کرنے سے منع کر رہی ہے؟ مشائخ سوال سمجھ رہے ہیں میرا؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میتا کا ذکر کیا تو یہ میتا کے چربی کا ہاں یہاں جی جی پر فائدہ لوگوں نے گنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق چربی کے استعمال سے منع کر رہے ہیں یا حرام چربی کے استعمال سے منع کر رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ حرام چربی، جی، حرام چربی۔ حرام چربی وہ جو میتا کی لی گئی ہو، میتا کی چربی اگر لی جاتی ہے تو پھر وہ حرام ہے، ورنہ جو شرعی طور پر جو ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ پاک ہے، اس کی ہر چیز پاک ہے۔ اس کی جلد دباغت دیے جانے پر پاک ہے، اس کی اور بھی اجزاء جو استعمال کرنا چاہیں تو چربی ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو تو وہ سب پاک ہیں۔ اب چربی استعمال ہی کرنا ہو تو آپ پاکیزہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو اس کی چربی کو استعمال کریں، ان سارے کاموں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کشتیوں کو جو ہے اس کے ذریعے سے رگڑیں یا پھر اس کے ذریعے سے اور بھی کوئی کام لیں، روشنی چراغ جلانے کے لیے لیں تو وہ منع نہیں ہے۔ اس میتا کے چربی کو استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وہ کیوں؟ آپ نے مثال دی کہ دیکھو صاحب، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ایک یہود کی امت گزری۔ اب یہود گزری کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسے کام کیے ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، ویسے تو یہود آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ ان اللہ لما حرم شحومہما جملوہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس حرام چربی کو یا اس چربی کو ان کے لیے حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پگھلایا کہ بھئی اب ہم چربی نہیں کھائیں گے یا چربی کو بیچ کے نہیں کھائیں گے۔ اس کو پگھلایا، اس کو تیل کی شکل میں بنا لیا۔ اب وہ کیا کرتے؟ اس تیل کو گویا کہ بیچ کے اس کی وہ رقم کھا لیتے۔ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، بیچ کے اس کی قیمت کھا لیتے۔ اب یہ سمجھتے کہ جو ہے ہم گویا کہ چربی نہیں کھا رہے ہیں، حرام کام نہیں کر رہے ہیں یا حرام چیز ہم نے نہیں کی، حرام کمائی نہیں کھائی، یہ اس طرح یہ لوگ سمجھتے تھے، جبکہ براہ راست یہ ان لوگوں نے حرام کمائی کھائی۔ اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب خریدنے، بیچنے، پینے اور پلانا یہ سارے کاموں کو حرام کیا، اور اس کے ذریعے سے اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ علاج ہوتا ہے شراب سے تو بھی نہیں پلایا جانا چاہیے، علاج کے لیے بھی اس کو نہیں پلایا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ تو یہ شراب کے استعمال کرنے میں، پینے میں، پلانے میں، مدد کرنے میں، بیچنے میں، کسی بھی کام میں انسان کو مدد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی میں جو شراب جو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی کئی مصلحتیں ہیں۔ ایک تو انسان کے عقل کی حفاظت ہو، انسان کے صحت کی حفاظت ہو، تو اس طرح جو بھی چیزیں اور بھی مخدرات کے نام پر دنیا میں آج کل عام ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ صرف آپ شراب کو منع کریں، شراب کو پر پابندی لگائیں اور یہ ساری چیزیں مخدرات جو عقل کو انسان کی برباد کرتے ہیں اس کو حلال سمجھیں گے یا اس کی بیع کو جائز قرار دیں گے تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک غلط تدبیر ہوگی، یہ بھی حرام ہے۔ اس کی طرح جو بھی نشہ دلانے والی چیزیں ہیں وہ سب بھی حرام ہیں، اور اسی طرح جو بھی مخدرات ہیں، ڈرگس بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔
اور اس کو جو شریعت نے حرام کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نقصانات ہیں بدن کے لیے، دین کے لیے، عقل کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے نقصانات ہیں۔ تیسری چیز میتا کی یہ چیزیں، گوشت، اس کا خون، اس کی چربی، یہ ساری چیزیں حرام ہیں جس کے اندر زندگی رہتی ہے، جس کے اندر حرکت رہتی ہے، گوشت ہے، اور اس کے علاوہ جس کے اندر خون سرایت کرتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ اور رہی اس کے علاوہ جو چیزیں جیسے بال ہیں یا پھر اون ہے، یہ ساری چیزیں منع نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر براہ راست زندگی نہیں تھی، صرف اس کے اندر نمو تھا۔ تو اگر کوئی مردہ جانور کا وہ جو اون ہے اس کو نکال لیتا ہے مینڈے کا، تو پھر وہ صاف ہے، اس کو حرام نہیں کہیں گے، اس کے اوپر حرام کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر حیات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو چمڑا ہے اس کے تعلق سے بھی کہ اگر دباغت دی جائے تو یہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی جو خنزیر وغیرہ کی جلد ہے وہ پاک نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نجس العین ہے، اس وجہ سے وہ مطلق پاک نہیں ہوتی دباغت دینے سے بھی۔ اس کے بعد اسی طرح یہاں پر جو دیگر چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، اس کو کھانا، یہ ساری چیزیں عقل کو بھی عقل کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام کیا، ایسی چیزوں کو۔ اور اسی طرح یہ بتوں کی خرید و فروخت کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اس طرح ان ساری چیزوں کے تجارت میں آدمی کو نہیں لگنا چاہیے بلکہ دور رہنا چاہیے۔ اور یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، جو حرام کیا اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ یہاں تک ہم لوگ ان دو حدیثوں پر آج اپنے درس کو روک لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باب تحریم بیع